نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے روزے کو توڑ دینا یا روزے کو چھوڑ دینا کتنا سخت گناہ ہے اور اس پر کیا وعیدیں ہیں اور اس پر کیا سزا شریعت کے اندر تجویز کی گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کن روزوں کی قضا لازم ہوگی، کن روزوں پر کفارہ آئے گا اور کفارہ کیا ہے، یہ مختصر انداز میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے کہ رمضان کے روزے کی بڑی اہمیت احادیث کے اندر آئی ہیں۔ بے شمار احادیث اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ رمضان کے روزے کی کتنی اہمیت ہے، لہذا اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے کو چھوڑ دیں تو وہ عمر بھر روزہ رکھتا رہیں، پوری زندگی روزے رکھتا رہیں تو بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا عذر انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن بعض حضراتوں کی عادت ہوتی ہے کہ رمضان کا روزہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو رمضان کا روزہ چھوڑ دے، چاہے وہ کسی عذر کی بنا پر چھوڑیں یا بلا عذر چھوڑیں، تمام صورتوں میں اس روزے کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا بعد میں رمضان کے بعد ضروری ہے۔ مثلا کسی نے رمضان کے 5 روزے نہیں رکھے، جان بوجھ کر نہیں رکھے، یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے یا کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے، تو اب رمضان کے بعد ان 5 روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لیکن بلا عذر رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا یہ بھی مستقل ایک گناہ ہے۔ قضا تو اس کی لازم ہوگی ہی، اس کے علاوہ توبہ بھی کرنا پڑے گی، اللہ سے معافی بھی مانگنا پڑے گی۔ تو قضا کا مطلب یہ ہے جو روزے آپ نے چھوڑ دیے ہیں ان روزوں کے بدلے میں ایک ایک کر کے روزہ بعد میں رکھ لیا جائے، یہ ہے قضا۔ نمبر 2، کفارہ۔ رمضان کا روزہ رمضان کے اندر جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ توڑ دیتا ہے، اب توڑنے کی شکل یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے رمضان کے اندر اگر کوئی بندہ کچھ کھا لے، کھانے کی چیز، یا کچھ پی لے، پینے کی چیز کوئی پی لے، پانی وغیرہ پی لے، یا اپنی بیوی سے جمع کر لے روزہ یاد ہوتے ہوئے، تو اس صورت میں ان تینوں شکلوں کے اندر اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی، یعنی بعد میں یہ روزہ رکھنا بھی پڑے گا۔ اسی طرح جو غلطی اور جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کے بدلے میں تنبیہاً اور زجر و توبیخ کے لیے جو روزہ توڑا ہے آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اب رمضان کے روزے کو رمضان میں توڑ دیا جائے تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ بعد میں رکھ رہے تھے قضا کے طور پر، تو اس صورت میں اگر اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ یا واجب روزے آپ رکھ رہے تھے یا نفل یا سنت کوئی روزے آپ رکھ رہے تھے، ان روزوں کو اگر آپ نے توڑ دیا ہے تو ان روزوں پر کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، ان تمام روزوں کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس کے بدلے ایک روزہ بعد میں رکھ لینا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ رمضان کے مہینے میں آپ نے رکھا اور روزہ آپ کو یاد تھا، اس کے باوجود آپ نے جان بوجھ کر عمدن کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو اب آپ کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ نمبر 1 اس کی قضا بھی بعد میں رکھنا ہے، نمبر 2 اس کا کفارہ آپ کو دینا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دیا جائے، لیکن آج کے زمانے میں غلام اور باندیوں کا دور نہیں ہے، تو دوسرے نمبر پر آتا ہے 60 دن کے روزے رکھنا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا ہے تو اب آپ کو 60 دن کے روزے مسلسل رکھنا ہے۔
ان 60 دن میں ایک دن بھی ناغہ اگر آپ نے کر دیا، چاہے کسی عذر کی بنا پر کیا ہو، اگر ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ آپ کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ اگر قمری تاریخ سے ایک تاریخ سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو اس صورت میں آپ صرف 2 مہینے کے روزے رکھے، 2 چاند ہو جائیں، آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے، چاہے وہ 58 ہوئے ہو یا 59 ہوئے ہو۔ لیکن اگر آپ نے قمری تاریخ سے شروع نہیں کیا، ایسے ہی بیچ میں تاریخ سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو مکمل 60 روزے رکھنا ضروری ہے جب آپ کا کفارہ ادا ہوگا، اگر آپ کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص کہ جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، یا ایسا آدمی کہ جو دائمی بیماری کا شکار ہو چکا ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو اب ان دونوں بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 دن کے روزے نہ رکھیں، بلکہ یہ حضرات 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیں 2 وقتوں کا پیٹ بھر کے۔ لہذا اس کے اندر تسلسل ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو وقتاً فوقتاً 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایک ساتھ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ لیکن 60 مسکین آپ نے ایک وقت کے اندر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور دوسرے وقت کے اندر وہ 60 مسکین بدل گئے، دوسرے مسکینوں کو کھانا کھلایا، تو یہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جن 60 مسکینوں کو آپ نے صبح کے وقت کھانا کھلایا ہے، انہی 60 مسکینوں کو شام کے وقت بھی کھانا کھلانا ہے۔ یہ ہے کفارہ رمضان کا ایک روزہ توڑ دینے کا۔ لہذا ان مسائل کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کو خوب عام اور تام کرنا چاہیے۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس آپ شیئر کریں، بھیجیں، تاکہ وہ لوگ بھی ان مسائل کو سن کر سمجھ کر رمضان کے روزے کا اہتمام کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اگر وہ رمضان کے روزے کو توڑ دیں تو اس طرح وہ کفارہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔